اب ہم آتے ہیں سیدنا صالح علیہ السلام کے قصے کی طرف۔ دن گزرتے گئے اور لوگ ایک بار پھر ابلیس لعین کے وسوسے میں آ کر کفر کی طرف پلٹ آئے، کیونکہ ابلیس کسی بھی شخص کو وسوسے میں ڈالے بغیر نہیں چھوڑتا۔ اس طرح ایک بار پھر کفر پھیل گیا، چنانچہ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ سمود کے پوتوں میں سے ایک عربی نبی تھے۔ ان کا نسب نامہ اس طرح ہے: صالح بن عبید بن سیاف بن ماشح بن عبید بن حاضر بن سمود بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ گویا صالح علیہ السلام کا تعلق قوم سمود سے تھا، اور یہ قوم عاد کی نسل سے تھی۔ سمود کی قوم نے یمن کو خیر باد کہا اور جزیرے سے شمال کی طرف منتقل ہو گئے، پھر وہاں ہجر نامی ایک بستی میں جا ٹھہرے۔ قرآن کریم کی سورۃ الحجر اسی بستی کے نام سے موسوم ہے۔ قوم عاد کا تذکرہ سورۃ الحجر کے علاوہ سورۃ الاحقاف اور سورہ ہود میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر آیت 80 میں فرماتے ہیں: اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ ہجر قوم سمود کا مرکزی شہر تھا۔ اب وہ مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ یہ شہر مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں 380 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ لوگ بھی پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ یہ صنعت اور کاریگری انہوں نے قوم عاد سے وراثت میں پائی تھی۔ اللہ تعالی سورۃ الفجر آیت 9 میں فرماتے ہیں: اور قوم سمود کے ساتھ کیا کیا جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتے ہیں: اور ہم نے قوم عاد اور سمود کو غارت کیا جن کے بعض مکانات آپ کے سامنے ظاہر ہیں۔ ان کے مکانات ان کی تباہی سے لے کر اب تک موجود ہیں۔ شام کے راستے میں خیبر، تیما سے تبوک تک قوم سمود کے آثار پائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ کس طرح پتھر تراش تراش کر گھر بناتے تھے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت 74 میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو، سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ یہ آیت ان کی طاقت، جسم کی صلاحیت اور ماہر فن ہونے پر دلیل ہے۔ پہاڑوں کو تراشنا دراصل قوم عاد کی عادت تھی۔ یہ بھی چونکہ انہی سے تھے، اس لیے وراثت میں یہ کام انہیں بھی آ گیا تھا۔ جس طرح اللہ نے عاد کو اپنی نعمتوں سے نوازا تھا، اسی طرح سمود کو ان سے بڑھ کر نعمتیں دی تھی۔ اللہ تعالیٰ صالح علیہ السلام کی زبانی ان سے فرماتے ہیں: اے قوم سمود، کیا تمہیں ان چیزوں میں بے فکری سے رہنے دیا جائے گا، یعنی باغات، چشموں، کھیتوں اور کھجوروں میں جن کا خوشہ ملائم ہے، اور تم پہاڑوں کو تراش کر پرتکلف گھر بناتے ہو، پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ لیکن ان لوگوں نے ہر طرح سے قوم عاد کی پیروی کی، نصیحت پکڑنے کی بجائے بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ نے ان کے درمیان صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نبوت ملنے سے پہلے بھی عقل مند اور علم والے تھے، باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اپنے معاملات میں لوگ ان سے مشورے لیتے تھے، لہٰذا انہیں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ لیکن جب آپ نے انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنے کی دعوت دی تو ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ جواب میں ان سے کہنے لگے: اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے۔ مطلب یہ کہ پہلے تو ہمارے نزدیک آپ کا بہت مرتبہ تھا، مقام تھا، ہمیں آپ سے بہت امیدیں تھیں، لیکن آپ نے تو یہ باتیں کہہ کر ہماری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ ان کے اس جواب کے باوجود صالح علیہ السلام انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے اور ان سے کہتے رہے: اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمام انبیاء کی اپنی اپنی قوم کو یہی دعوت تھی کہ اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، اسی نے تمہیں زمین میں آباد کیا ہے، اس سے معافی طلب کرو،
یقیناً میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اے میری قوم، تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کر رہے ہو۔ اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے کہ تم پر رحم کیا جائے؟ اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، حد سے گزر جانے والے بے باک لوگوں کی اطاعت سے باز آؤ۔ وہ ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ صالح علیہ السلام نے ہود علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو نصیحت کی، لیکن ان ظالموں نے بھی اسی طرح کفر کیا جیسے قوم عاد نے کیا تھا۔ کہنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے میں سے ایک شخص کے تابع ہو جائیں؟ اس اکیلے کی اتنی زیادہ فضیلت کی آخر کیا وجہ ہے؟ ہم نہیں مان سکتے کہ ہم میں صرف اسی ایک پر اللہ کی باتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر وہ اس سے بھی آگے بڑھے اور اللہ کے نبی کو کھلے الفاظ میں پرلے درجے کا جھوٹا کہا، جادوگر کہا۔ پھر یہ سرکش اور کافر لوگ صالح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے کمزور غریب لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، کیا تم صالح پر ایمان رکھتے ہو؟ ہم تو اس کے منکر ہیں۔ اس طرح صالح علیہ السلام دن رات انہیں دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ یہ لوگ صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے ہمارے اندر نحوست پھیلا رکھی ہے اور اسی لیے ہم مشکلات اور مصائب کا شکار ہیں، لہٰذا تم ہم سے دور ہو جاؤ۔ صالح علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، تم پر نحوست اللہ کی طرف سے ہے، تم فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ صالح علیہ السلام سے مکمل طور پر دشمنی کرنے لگے اور انہوں نے آپ کو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ ہماری مجلس میں نہ آیا کریں کیونکہ آپ منحوس ہیں۔ پھر بات یہاں تک پہنچی کہ صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، دھمکایا اور کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ذرا بتلاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہو، پھر میں نے اس کی نافرمانی کی، تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ یعنی فرض کرو اگر میں حق پر ہوا اور یقیناً میں حق پر ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نبوت سے بھی نوازا ہے، پھر بھی میں تمہاری باتوں میں آ کر اس کی نافرمانی کروں تو بلا شبہ اس وقت میں گھاٹے میں ہوں گا اور تم بھی خسارہ پانے والے ہوگے۔ اس پر وہ ظالم لوگ مقابلے پر اتر آئے، کہنے لگے، اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے آ، لیکن وہ معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، اس صورت میں ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ آپ ایسا کریں کہ بستی کے کنارے پتھریلی چٹان میں سے دودھ دینے والی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالیں، اس کا رنگ سرخ ہو۔ صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر کے وہ سردار لوگ ایک طرف بیٹھ گئے اور مذاق اڑانے لگے۔ ایک کہنے لگا اونٹنی 10 ماہ کی ہو، حاملہ ہو۔ دوسرا کہنے لگا لازمی طور پر اس کا رنگ سرخ ہو۔ پھر ایک تیسرا سردار بولا اس کی کھال پر بہت زیادہ اون ہو۔ چوتھا بولا موٹی تازی ہو، ہم نے پہلے اس قسم کی اونٹنی دیکھی نہ ہو۔ پانچواں بولا وہ اتنی بڑی ہو کہ اکیلی ایک دن تمام کنویں کا پانی پی جائے اور دوسرے روز ہم پیئیں۔ یہ لوگ اسی طرح مذاق اڑا رہے تھے کہ صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، اگر تمہاری مطلوبہ اونٹنی تمہیں مل جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ سب نے مل کر کہا، ہاں ضرور لے آئیں گے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، تب تم ایک دن سب لوگوں کو جمع کر لو۔ مقررہ دن وہ لوگ جمع ہو گئے۔ ان کی موجودگی میں صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ زمین پر زلزلہ طاری ہوا، ان کی آنکھوں کے سامنے چٹان پھٹی اور اس سے بالکل ویسی ہی اونٹنی نکلی جیسا کہ ان کا مطالبہ تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی اونٹنی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس میں وہ تمام صفات موجود تھیں جن کا ذکر ان لوگوں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ صالح علیہ السلام کی زبانی سورہ ہود آیت 64 میں فرماتے ہیں، اے میری قوم، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچاؤ۔
वरना फौरी अजाब तुम्हें आ पकड़ेगा। इस ऊंटनी को चूंकि किसी ऊंटनी ने जन्म नहीं दिया था, इसलिए इसको नाकतुल्लाह यानी अल्लाह की ऊंटनी कहा गया। फिर सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगो सुन लो, एक दिन ये ऊंटनी पानी पिएगी, एक दिन तुम पियोगे। तुम में से कोई इसे तकलीफ न पहुंचाए, वरना अल्लाह का बदतरीन अजाब तुम पर नाजिल होगा। सूरतुल कमर में अल्लाह फरमाते हैं, बेशक हम ऊंटनी को उनके लिए आजमाइश बनाकर भेज रहे हैं, तुम सब्र के साथ उनके अंजाम का इंतजार करो। इस निशानी के ज़ुहूर के बाद अल्लाह ताला ने सालेह अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके फरमाया, तुम अब देखते रहो कि इनका अंजाम क्या होता है। इनकी सख्तियों पर सब्र करो। इनसे कह दो कि पानी पर एक दिन इनका इख्तियार होगा और एक दिन इस ऊंटनी का। खबरदार कोई ज्यादती न करे और इस ऊंटनी को पानी पीने से न रोके। सूरत शम्स में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनसे अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया था कि अल्लाह की ऊंटनी की और उसके पानी पीने की बारी की हिफाजत करो, यानी उसे न तो पानी पीने से रोको और न ही उसे कोई तकलीफ पहुंचाओ। इस मोजज़े को देखकर लोग दो ग्रोहों में बंट गए। बहुत कम लोगों ने सालेह अलैहिस्सलाम की पैरवी की, उन पर ईमान लाए, जबकि अक्सर लोग फिर भी अपने कुफ्र पर डटे रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन लोगों ने खुद मोजज़े का मुतालबा किया था, लेकिन उसको अपनी आंखों से देखने के बावजूद जुल्म पर अड़े रहे और कुफ्र पर इसरार करते रहे। सूरतुल हिज्र आयत 81 में अल्लाह फरमाते हैं, और उन्हें हमने अपनी निशानियां भी अता फरमाई थी, लेकिन फिर भी वो उनसे गर्दन मोड़ने वाले ही रहे। इसी तरह सूरा बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने कौम समूद को निशान के तौर पर ऊंटनी अता फरमाई थी, लेकिन उन्होंने उस पर जुल्म किया। बिलाशुबा वो एक वाज़ेह निशानी थी। कोई शख्स ये नहीं कह सकता था कि जादूगरों ने उसे पैदा किया है। वो ऊंटनी उनमें मौजूद रही, उनके इलाके में जहां चाहती चरती। जब कुएं पर पानी पीने जाती तो सारा पानी पी जाती। वो लोग उसका दूध पीते, दूध सबके लिए काफी हो जाता। उनकी आंखों के सामने उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वो शक्ल सूरत में बिल्कुल अपनी माँ जैसा था। लोग उसे देखकर ताज्जुब करते। बच्चा ऊंटनी के साथ रहता। ये एक वाज़ेह निशानी थी। उस पर जादू का गुमान किया ही नहीं जा सकता था। वो ऊंटनी एक अरसे तक उन लोगों में रही। अल्लाह फरमाते हैं, हमने कौम समूद को बतौर निशान के एक ऊंटनी दी थी, लेकिन उन्होंने उस पर जुल्म किया। हालांकि ये निशानियां हम लोगों को डराने के लिए ही भेजते हैं। वो लोग इस ऊंटनी को देखकर मुताज्जिब जरूर हुए, लेकिन ईमान फिर भी बहुत कम लोग लाए। हालांकि इस निशानी के बाद उन्हें चाहिए था ईमान ले आए। फिर एक दिन कौम के सरदारों ने मशवरा किया कि अगर हमने सालेह को इसी तरह छोड़ दिया तो कहीं लोग हमें न छोड़ दें और सालेह के पैरोकार बन जाएं। इस ऊंटनी ने तो हमें मुसीबत में डाल दिया है। हम पूरा एक दिन पानी को छू भी नहीं सकते, क्योंकि ये सारा दिन पानी पीती रहती है। फिर ये इस कदर देव हैकल है कि इसे देखकर हमारी बकरियां भाग जाती हैं। ऊंट इसे देखकर खौफजदा हो जाते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि इससे छुटकारा हासिल कर लें। वो आपस में मशवरा करते रहे। आखिर उन्होंने एक आदमी मुंतखब किया। मुअर्रिखीन का इस पर इत्तिफाक है कि उसका नाम कुदार बिन सालिफ था। उसके साथ उसका एक साथी भी था। इन दोनों ने मिलकर ऊंटनी को कत्ल किया। अल्लाह ताला सूरतुल कमर आयत 29 और 30 में फरमाते हैं, फिर उन्होंने अपने साथी को बुलाया, तब उसने हाथ बढ़ाया और उसकी कोंचें काट दी। फिर देखा हमारा अजाब और डरावा कैसा था। इस कुदार के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि पहले लोगों में से सबसे ज्यादा बदबख्त यही था। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उसका जिक्र यूं फरमाया है, फनादौ साहिबहुम, फिर उन्होंने अपने साथी को पुकारा। सूरत शम्स में अल्लाह फरमाते हैं, जब उनमें बड़ा बदबख्त शख्स उठ खड़ा हुआ। ये बदबख्त कुदार उठा।
اپنے ساتھی کو ساتھ لیا اور اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپس میں مشورہ ہوا کہ یہ نہ کہا جائے ہم نے اسے قتل کیا ہے۔ اس طرح باقی لوگوں نے بھی ان سے اتفاق کیا۔ اللہ تعالی سورہ نمل آیت 48 میں فرماتے ہیں، اور اس شہر میں 9 آدمی ایسے تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ یہ لوگ فساد کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، ان میں بھلائی نام کو نہیں تھی اور نہ ان کا فساد کی اصلاح کا ارادہ تھا۔ بخاری، مسلم اور مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے خطبے میں اس اونٹنی اور اسے مار ڈالنے کا ذکر فرمایا۔ آیت اذم بعثا اشقاہا کی تلاوت کرتے ہوئے فرمایا کہ جیسے ابو زمعہ تھا اسی جیسا یہ شخص بھی اپنی قوم میں عزیز، دلیر اور بڑا آدمی تھا۔ تمام لوگوں نے اس بدبخت کے ساتھ عہد کیا اور اسے یقین دہانی کرائی کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے برائی کا ارادہ کیا تو تمام قوم تمہاری حمایت میں اٹھ کھڑی ہوگی۔ اس یقین دہانی کے بعد یہ بدبخت اونٹنی کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ اونٹنی پہاڑ کی طرف سے آتی تھی اور پانی پی کر واپس چلی جاتی تھی، یہی اس کا معمول تھا۔ جب ان لوگوں نے چٹان سے اونٹنی کو نکلتے دیکھا تو اچانک حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن اس کا جثہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے، الٹے پاؤں بھاگے۔ بدبخت قدار نے اپنے ساتھیوں کی یہ حالت دیکھی تو ہنس پڑا اور آگے بڑھ کر اونٹنی کی ران میں تیر مارا۔ اس سے اونٹنی کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ نیچے گر گئی۔ پھر اس ظالم نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی اور آگے بڑھ کر اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی۔ سورۃ الشمس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، پس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈالی اور پھر ہلاکت کو عام کر دیا اور اس بستی کو برباد کر دیا۔ اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیے جانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ پس انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی اور کہنے لگے، اے صالح، جن عذابوں سے تو ہمیں دھمکاتا رہتا تھا، اگر تو واقعی پیغمبر ہے تو ان عذابوں کو ہم پر نازل کرا دے۔ اونٹنی پر حملہ ہوتے ہی اس کا بچہ بھاگ نکلا تھا۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا، 3 مرتبہ بلبلایا۔ یہ بدبخت اس کے پیچھے بھاگے اور آخر اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر تمام بستی والے جمع ہوئے، اونٹنی اور اس کے بچے کا گوشت تیار کیا اور مزے کے ساتھ اس کو کھایا۔ اس جرم میں ان سب نے شرکت کی، البتہ جو لوگ صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے وہ الگ تھلگ رہے۔ صالح علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو وہ گھبرائے ہوئے اونٹنی کے پاس پہنچے۔ اونٹنی بے جان پڑی تھی، اس کا بچہ بھی بے جان تھا۔ لوگ ان کے گرد جمع تھے اور ان کا گوشت کھا رہے تھے۔ اس وقت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، اس پر صالح نے کہا کہ اچھا تم 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ سہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ تمہیں صرف 3 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد تم سب کے سب ہلاک کیے جاؤ گے۔ وہ صالح علیہ السلام کی بات کو رد کرتے ہوئے انہیں دھمکیاں دینے لگے کہ جن عذابوں کا تو ہم سے وعدہ کر رہا ہے، اگر تو سچا ہے تو ان کو ہم پر نازل کر دے۔ اس کے بعد وہ جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے کہ آج رات صالح کو بھی مار ڈالو۔ ان کے اس مشورے کے بارے میں اللہ تعالی سورۃ النمل آیات 48 اور 49 میں فرماتے ہیں، اس شہر میں 9 سردار تھے، وہ زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں بڑی بڑی قسمیں کھا کھا کر عہد کیا کہ رات ہی کو صالح اور اس کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے اور اس کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم اس کے اہل کی ہلاکت کے وقت موجود نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اب یہ لوگ صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف چلے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النمل آیات 50 اور 51 میں فرماتے ہیں، اور انہوں نے ایک داؤ کھیلا، سو ہم نے بھی ایک ایسا داؤ کھیلا کہ انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ پھر دیکھو کہ ان کے داؤ کا کیا انجام ہوا، ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔
सालेह अलैहिस्सलाम का घर पहाड़ की बुलंदी पर था। ये फसादी लोग अभी ऊपर चढ़ रहे थे कि जमीन हरकत करने लगी। एक चट्टान ऊपर से लुढ़कती हुई आई और उन तमाम को पीस कर रख दिया। उन 9 फसादी लोगों की हलाकत के साथ ही अल्लाह के अजाब की इब्तिदा हो चुकी थी। चुनाचे सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के साथ उस बस्ती को छोड़ दिया, यानी वो हिज्र के इलाके से निकल गए। सुबह हुई तो लोगों ने एक अजीब मंजर देखा। कौम समूद के तमाम लोगों के चेहरे जर्द पड़ चुके थे। वो सब रोने लगे क्योंकि अजाब के आसार शुरू हो चुके थे। दूसरे दिन तमाम लोगों के चेहरे आग की तरह सुर्ख हो गए और तीसरे दिन तमाम के चेहरे स्याह हो चुके थे। अपनी ये हालत देखकर सब लोग रोने और चीख पुकार करने लगे, अपनी कब्रें खोदने लगे। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि अजाब का वादा बरहक था। अल्लाह ताला ने उन्हें पहली कौमों की तरह एक किस्म का अजाब नहीं दिया था। जैसे कौम नूह को सिर्फ तूफान के जरिए हलाक किया गया, कौम आद को सिर्फ तूफानी हवा के जरिए हलाक किया गया, लेकिन कौम समूद को अल्लाह ताला ने तरह तरह के अजाबों से दोचार किया, इसलिए कि उन्होंने अपनी मतलूबा शर्त पूरी होने के बावजूद ईमान कबूल नहीं किया था। अजाब की इब्तिदा जलजले से हुई, जमीन हरकत करने लगी। इसकी वजह से वो लोग अपने घरों में औंधे के औंधे पड़े रह गए, उनमें उठने की ताकत तक न रही। फिर आसमान में सख्त कड़ाका हुआ, उसकी हौलनाक दहशत अंगेज चिंगाड़ ने उनके भेजे फाड़ कर रख दिए। एक ही लम्हे में एक साथ वो सब ढेर हो गए। उनकी हलाकत और तबाही को बयान करते हुए अल्लाह ताला सूरत ज़ारियात आयात 43 ता 45 में फरमाते हैं, और समूद के किस्से में भी इबरत है जब उनसे कहा गया कि तुम कुछ दिन तक फायदा उठा लो, लेकिन उन्होंने अपने रब के हुक्म से सरताबी की। इस पर उन्हें उनके देखते देखते तेज और तुंद कड़ाके ने हलाक कर दिया, बस न तो वो खड़े हो सके और न बदला ले सके। इसी तरह सूरह हूद में अल्लाह ताला ने उनकी तबाही का नक्शा इस तरह खींचा है कि एक जोर की कड़क ने उन जालिमों को आ लिया, फिर तो वो अपने घरों में जानू के बल मुर्दा पड़े रह गए, ऐसे गोया कि वो कभी आबाद ही न थे। सूरतुल कमर में अल्लाह ने उनकी रुसवाई इन अल्फाज में बयान की है, हमने उन पर एक चीख भेजी, फिर वो ऐसे हो गए जैसे कांटों की बाढ़ का चूरा। दूसरी तरफ सालेह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से नजात दी। अल्लाह ताला सूरह हूद आयत 66 में फरमाते हैं, फिर जब हमारा फरमान आ पहुंचा, हमने साले और उन पर ईमान लाने वालों को अपने फजल से उससे बचा लिया और उस दिन की रुसवाई से भी। यकीनन तेरा परवरदिगार निहायत तवाना और गालिब है। इस कौम के आसार आज तक बाकी हैं। मदीना मुनव्वरा के शिमाल मगरिब में इनके घर मौजूद हैं। अब ये इलाका मदाइन सालेह के नाम से मशहूर है। सूरत नमल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस ये उनके घर हैं जो उनके जुल्म के सबब वीरान पड़े हैं। बेशक इसमें दानिशमंदों के लिए निशानियां हैं। अल्लाह ताला ने उनके निशानात को आज तक बाकी रखा है ताकि बाद में आने वालों को यकीन हो जाए और किसी किस्म का शक न रहे। अजाब के आसार नमूदार होने पर सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया था, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने परवरदिगार का हुक्म पहुंचा दिया था और मैंने तुम्हारी खैर खाही की, लेकिन तुम लोग खैर खाहों को पसंद नहीं करते। इसके बाद सालेह अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ वहां से हिजरत करके फिलिस्तीन आ गए। वहीं रमल्ला नामी बस्ती में रहने लगे और यहीं आपकी वफात हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ तबूक तशरीफ ले गए तो आपने मदायने सालेह के करीब क़याम फरमाया था। सहाबा ने उन कुओं से पानी ले लिया जो कौम समूद के इस्तेमाल में रहे थे। कुछ बर्तन भी वहां से ले लिए। आपको पता चला तो आपने हुक्म फरमाया, इन बर्तनों को तोड़ दो और इस पानी को बहा दो और इस पानी से जो खाना तैयार किया है उसको उलट दो।
آپ نے انہیں ان گھروں میں داخل ہونے سے بھی روک دیا جن میں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ڈرتا ہوں تم پر بھی ایسا عذاب نہ آ جائے جیسا ان پر آیا تھا، اس لیے ان کے علاقے میں داخل نہ ہوا کرو، اور اگر داخل ہونا پڑ جائے تو روتے ہوئے داخل ہوا کرو، اور رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکلیں بنا لیا کرو تاکہ تمہارا شمار ظالموں میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگاہ رہو، قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو ان سمودیوں پر پھٹکار ہے۔ قرآن میں ان کا قصہ 26 سے زائد مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد لوگ ایمان کی حالت میں امن چین کی زندگی بسر کرنے لگے، لیکن پھر نئے سرے سے ان میں خرابی پیدا ہوئی۔ شیطان نے پھر اپنا کام دکھایا، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، اور فلسطین، عراق، مصر اور جزیرے کے نواحی علاقوں میں شرک پھیل گیا۔ لوگ ایک بار پھر کفر کی طرف پلٹ پڑے۔ اس پورے قصے میں چند عبرتیں ہیں، آئیے ذرا ان کا بھی ذکر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اگرچہ سیدنا صالح علیہ السلام کی نبوت کا ایک نشان تھی، ان کی سچائی کا ثبوت تھی، لیکن قرآن کریم کی وضاحت یہ ہے کہ وہ قوم سمود کی آزمائش کے لیے تھی، اور وہی ان کی ہلاکت کا نشان ثابت ہوئی، جیسا کہ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم اونٹنی کو ان کی آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجنے والے ہیں، پس تو ان کے انتظار میں رہ اور صبر اختیار کر۔ سنت اللہ یہ رہی ہے کہ اگر وہ اپنے پیغمبر کو کسی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجے اور قوم اس کی ہدایت پر کان نہ دھرے تو ضروری نہیں کہ وہ قوم ہلاک کر دی جائے، لیکن جو قوم اپنے نبی سے اس وعدے پر نشان طلب کرے کہ اگر ان کا مطلوبہ نشان ظاہر ہو گیا تو وہ ایمان لے آئیں گے، اور پھر نشان آ جانے کے بعد وہ ایمان نہ لائے تو اس قوم کی ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو معاف نہیں کرتے جب تک کہ وہ تائب نہ ہو جائے اور اللہ کے دین کو قبول نہ کرے، یا عذاب الہی سے صفائے ہستی سے مٹ کر دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ لیکن اس سنت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مستثنا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں عذاب عام مسلط نہ فرمائے، اور اللہ نے میری دعا قبول فرما لی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی یوں تصدیق کی ہے، اے رسول، اس حال میں کہ تو ان میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ ان کافروں پر عذاب مسلط نہیں کرے گا۔ اور یہ ایک خطرناک غلطی ہے، نفس کا دھوکہ ہے کہ انسان عیش و عشرت اور دنیاوی جاہ و جلال کو دیکھ کر یہ خیال کر بیٹھے، یہ گمان کر لے کہ جس قوم یا فرد کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہے، اور یہ کہ ان کی یہ خوش عیشی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوش نودی ان کے ساتھ ہے۔ یہ نفس کا دھوکہ ہے، غلط فہمی ہے، بلکہ کج فہمی ہے۔ قرآن کریم کے اس واقعے میں جگہ جگہ اس بات کی وضاحت ہے کہ بعض اوقات زیادہ سے زیادہ خوش عیشی زیادہ سے زیادہ عذاب کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے، اگرچہ قوموں کے لیے اس کی مدت چند ماہ یا چند سال نہیں بلکہ گھبرا دینے والی مدت ہی کیوں نہ ہو، مگر ہر قسم کی دنیاوی کامیابیوں اور خوش عیشیوں کے ساتھ جب ظلم، سرکشی اور غرور کسی قوم کا مستقل شعار بن جائے تو سمجھ لو اس کی تباہی اور ہلاکت کا وقت قریب آ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ کسی قوم میں تمام تر خرابیوں کے باوجود اگر قوم سے اکثر افراد اللہ کے شکر گزار ہوں، اس کے بندوں کے ساتھ انصاف کرنے والے اور آپس میں نیک نیت اور خیرخواہی کرنے والے ہوں، تو بلا شبہ وہ اللہ کے ہاں مقبول بندے ہیں، اور انہی کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی بشارت ہے، اور انہی کے لیے یہ دنیاوی عیش اللہ کی بے انتہا نعمتوں کی علامت ہے۔ انہی الفاظ پر سیدنا صالح علیہ السلام کا قصہ اختتام کو پہنچا۔